اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ تفسیر صراط الجنان۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وہی عزت والا اور وہ تمام افعال میں حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ شان نزول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ہم میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ترین ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا تو ہم اسی پر عمل کرتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ ترجمہ، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ اے ایمان والوں وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ آیتیں تلاوت فرمائیں۔ یاد رہے کہ اس آیت کے شان نزول میں اور بھی کئی اقوال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمانوں سے مدد کرنے کا جھوٹا وعدہ کرتے تھے۔ اس اعتبار سے منافقوں کی مذمت ہے اور انہیں اہل ایمان کہہ کر مخاطب کرنا ان کے ظاہری ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ آیت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس میں ان کی مذمت نہیں بلکہ تربیت فرمائی گئی ہے کہ ایسے دعوے کرنا درست نہیں، کیونکہ آنے والے وقت کا معلوم نہیں کہ کیسا آئے، ممکن ہے کہ اس وقت کسی وجہ سے وہ یہ دعویٰ پورا نہ کر سکیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے قول کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس تضاد کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا لیکن خود ان پر عمل نہ کرنا، یا کسی سے وعدہ کرنا اور اس وقت یہ خیال کرنا کہ میں کام کروں گا ہی نہیں، صرف زبانی وعدہ کر لیتا ہوں۔ احادیث میں بھی ان چیزوں کی خاص طور پر شدید مذمت اور وعید بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قول و فعل کے تضاد سے محفوظ رکھے۔ یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والوں وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ اس کی تفسیر کے تحت ہم سن رہے تھے کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے قول کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور اس تضاد کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا لیکن خود ان پر عمل نہ کرنا، یا کسی سے وعدہ کرنا اور اس وقت یہ خیال کرنا کہ میں یہ کام کروں گا ہی نہیں، صرف زبانی وعدہ کر لیتا ہوں وغیرہ، یعنی ایک بات کہہ دیتا ہوں لیکن پوری نہیں کروں گا۔ احادیث میں ان چیزوں کی خاص طور پر شدید مذمت اور وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور خود برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہیں گے، اے فلاں کیا بات ہے، تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ وہ کہے گا، میں تم کو نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود نیک کام نہیں کرتا تھا۔
اور میں تم کو تو برائی سے روکتا تھا مگر خود برے کام کرتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ آپ کی امت کے وہ وعظ کرنے والے ہیں جو وہ باتیں کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اور وعدہ خلافی کرنے والوں کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ یوں ہی آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کے دعوے نہیں کرو۔ جیسے ایک آدمی غریبوں کی مدد نہیں کرتا لیکن دعویٰ ہی کرتا ہے کہ وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، تو یہ محض جھوٹا دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یا ایک آدمی ایک کام کرنے کا دعویٰ کرے لیکن اسے پورا نہ کرے، جیسے کہے کہ فلاں جگہ کے غریبوں کی اتنی مدد کروں گا لیکن کہتے ہوئے دل میں موجود ہو کہ عمل نہیں کروں گا، تو گویا جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کے دوران اس طرح صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہیں، ان میں سے ایک سے دوسرا ملا ہوا، ہر ایک اپنی اپنی جگہ جمع ہوا، اور دشمن کے مقابلے میں سب کے سب ایک چیز کی طرح ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہادر مجاہد پسند ہے جو ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کریں اور پیٹھ نہ دکھائیں۔ اس زمان میں کیونکہ جہاد میں صفیں باندھی جاتی تھیں اس لیے یہاں صف کا ذکر ہوا، جبکہ ہمارے دور میں اب صفیں باندھ کر بھی جہاد کی صورت ہو سکتی ہے اور دوسرے طریقے سے بھی، اور اب ہر وہ طریقہ اس میں شامل ہوگا جس میں ایک مفید نظم و ضبط اور جو آپس میں ایک دوسرے کی قوت و طاقت اور دوسروں پر فتح کا ذریعہ بنے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے سامنے وہ واقعہ بیان کریں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم آیات کا انکار کر کے اور میرے اوپر جھوٹی تہمتیں لگا کر مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم یقین کے ساتھ جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور رسول کی تعظیم واجب، ان کی توقیر اور احترام لازم ہے، اور انہیں ایذا دینا سخت حرام اور انتہا درجے کی بدنصیبی ہے۔ پھر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دے کر رہے حق سے منحرف اور ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتباع حق کی توفیق سے محروم کر کے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں نافرمان ہے۔ اس آیت میں تنبیہ ہے کہ رسولوں علیہ السلام کو ایذا دینا شدید ترین جرم ہے، اور اس کے وبال سے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔
اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق اور اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں، اور مجھ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جب وہ احمد کفار کے پاس روشن نشانیاں اور معجزات لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ کثیر احادیث اور روایات میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نجاشی بادشاہ کے ملک میں چلے جانے کا حکم فرمایا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ اگر مجھ پر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر نالین اٹھانے کی خدمت بجا لاتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توریت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفت مذکور ہے اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس مدفون ہوں گے۔ ابو مودود نے کہا کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی یا روح اللہ کیا ہمارے بعد اور کوئی امت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، وہ لوگ حکمت والے، علم والے، نیکوکار اور متقی ہوں گے اور فقہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے نائب ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی رہنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا۔ اس آیت کی مناسبت سے یہاں 5 باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف نسبت کی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں جبکہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کے رسول ہیں۔ نمبر 3 حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف آپ کی بشارت دی ہے۔ نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی نبی نہ آیا۔ نمبر 5 حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا کیونکہ بنی اسرائیل کو باقاعدہ بتا دیا گیا تھا۔ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کا رب عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے دین اسلام کی طرف بلائے جس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے، اور وہ اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جادو بتا کر اس پر جھوٹ باندھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے جانتا ہے کہ کافر ہی رہیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ تفسیر صراط الجنان یعنی ان کا ارادہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو جادو بتا کر اسلام کو باطل کر دیں، لیکن یہ اپنے ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو ہر صورت میں غالب فرمائے گا اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور آپ کا نام چمکتا رہے گا خواہ دشمن کتنی ہی دشمنی کر لیں۔ آج بھی اس کا نظارہ ہو رہا ہے۔
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کے ذرائع قرآن اور معجزات اور اس سچے دین کے ساتھ بھیجا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان کی امت کے لیے منتخب فرمایا ہے تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو یہ غلبہ ناپسند ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے دین اسلام غالب ہوا اور اس کے علاوہ تمام ادیان اسلام سے مغلوب ہو گئے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو روئے زمین پر اسلام کے سوا اور کوئی دین نہ ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والوں کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ سنو، وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے میں ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اگر تم اپنا حقیقی نفع جانتے ہو تو ایمان پر ثابت قدم رہنا اور جہاد کرنا تمہارے لیے جان، مال اور ہر چیز سے بہتر ہے، اور اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا میں کیے ہوئے گناہ بخش دے گا اور قیامت کے دن تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں داخل فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، اور یہ جزا ملنا ہی بڑی کامیابی ہے۔ نوٹ، یاد رہے کہ ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے، لیکن چونکہ اس وقت جہاد کی سخت ضرورت تھی اس لیے یہاں ایمان کے بعد جہاد کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے کو تجارت سے تعبیر فرمایا گیا، کیونکہ جس طرح تجارت سے نفع کی امید ہوتی ہے اسی طرح ان اعمال سے بہترین نفع یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت اور نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، مجاہد کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حقوق العباد بھی، کہ رب تعالیٰ اس کے حق والے کو جنت دے کر راضی کر دے گا اور حق معاف کرا دے گا۔ نمبر دو، دنیا میں امیر یا وزیر بن جانا بڑی کامیابی نہیں بلکہ بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں نیکیاں کر کے جنت اور وہاں کی نعمتوں کا مستحق ہو جائے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے، اور اے حبیب مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے ایمان والوں، اخروی نعمتوں، مغفرت اور ثواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ایک اور نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو دنیا میں فتح کی اور آخرت میں جنت کی خوشخبری سنا دیں۔
نوٹ: اس آیت میں فتح سے یا فتح مکہ مراد ہے یا اس سے فارس اور روم کے شہروں کے فتح مراد ہے؟ دوسرے قول کے مطابق اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافتوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انہی کے دور میں فارس اور روم کے شہر فتح ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی خلافتیں برحق ہیں اور ان کی فتوحات اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہیں، جن کی یہاں بشارت دی جا رہی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے ایمان والوں، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے فرمایا تھا، کون ہیں جو اللہ کی طرف ہو کر میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کی دشمنوں پر مدد دی تو وہ غالب ہو گئے۔ تفسیر صراط الجنان: اس آیت میں مسلمانوں کو دین کی مدد کرنے اور مخالفین کے ساتھ جہاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی تھی جب آپ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا تھا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواریوں نے عرض کی، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ ان دونوں میں جنگ ہوئی تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو ایمان والے غالب ہو گئے۔ آیت کے آخری حصے کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو ان کی قوم 3 فرقوں میں منقسم ہو گئی۔ ایک فرقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ اللہ تھا، آسمان پر چلا گیا۔ دوسرے فرقے نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا، اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ تیسرے فرقے نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اس نے اٹھا لیا۔ یہ تیسرے فرقے والے مومن تھے اور ان کی ان دونوں فرقوں سے جنگ رہی اور کافر گروہ ان پر غالب رہے، یہاں تک کہ انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ظہور فرمایا۔ اس وقت ایماندار گروہ ان کافروں پر غالب ہوا۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی مدد فرمائی، اس کی برکت سے یہ لوگ کافروں پر غالب ہو گئے۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، یہ شرک نہیں اور ایاک نستعین کے خلاف نہیں۔ نمبر 2، عیسائیوں کو نصارہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نحن انصار اللہ۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی مدد کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے، کیونکہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی مگر عرض کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ تو آج الحمدللہ یہ ہماری ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔